سید مہدی بحر العلوم کو۔ بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آیت اللہ طباطبائی مشہد میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ قمی سید مہدی بحر العلوم کے پاس نجف کی پاک سرزمین پر گئے اور ان سے پوچھا کہ سید، آپ اور میں ایک ہی کلاس میں تھے، آپ اور میں ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی پل ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ اور میں ساتھ مل کر مباحثہ کرتے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ آپ کا علم اور میرے علم میں اتنا فرق کہ اس حد تک میں بھی پہنچ نہیں سکا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں ہر شب مسجد کوفہ میں عبادت کے لیے جایا کرتا تھا، تو ایک شب ایسی ہوئی کہ طوفان اور بارش سے میرا جانا مسجد کوفہ میں بہت مشکل ہو گیا اور میرا رخ جو ہے مسجد سیلا کی جانب مڑ گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ہر شب مسجد کوفہ جاتا ہوں، لیکن پھر میں نے کوشش کی، طوفان اتنا خطرناک کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے مسجد سیلا کی جانب میرا رخ پلٹ رہا ہے، تو میں مسجد سیلا چلا گیا۔ آپ کو پتا ہوگا مسجد سیلا میں مقامات ہیں، حضرت خضر کا مقامات اور دیگر انبیاء کے مقامات ہیں، لیکن مسجد سیلا جس بات پر مشہور ہے وہ ہے مقام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ تو وہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو میں نے میرے کانوں میں سنائی دی ایک خوبصورت آواز تلاوت قرآن کی، اور ایک نورانی شخصیت کو میں نے دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہے مقام امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر۔ تو میں انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا، مہدی قریب آؤ۔ تو میرے دل میں تھوڑا خوف تھا اور میں گھبرایا ہوا تھا کون شخص ہے۔ میں تھوڑا سا آگے گیا، پھر انہوں نے آواز دی، مہدی تھوڑا اور قریب آؤ۔ پھر میں تھوڑا اور قریب گیا تو انہوں نے کہا، مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص، نورانی شخصیت، اپنی نشست سے بلند ہوئی اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یہ سارا علم امام زمانہ نے اپنے سینے سے میرے سینے میں منتقل کر دیا۔ تقویٰ تھا، بندگی تھی، پاکیزگی تھی کہ امام نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ سینہ لگایا، اور ان کے اندر ظرفیت اتنی تھی کہ انہوں نے امام کا علم دیا ہوا حاصل کیا۔ کیا مقامات تھے ان نورانی شخصیت کے، کیا منزلت تھی اس نورانی شخصیت کی۔ آج ہم لوگ بہت آرام سے بیٹھ کر مجتہدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجتہدین کو اتنا کچھ بول دیتے ہیں۔ ہمارے میں اتنی ظرفیت ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں؟ کیا ہمارے اندر ایسی ظرفیت ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے، ہم اپنے محلے کو درست نہیں کر سکتے، ہم اپنی گلی کی سڑک نہیں بنا سکتے، لیکن ہم گھروں میں بیٹھ کر، اے سیوں کے اندر بیٹھ کر، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر مجتہدین پر ایسے انگلیاں اٹھاتے ہیں جیسے ہمارے اندر بہت اعلیٰ ظرفیت کے ہم مالک ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے لباس کو دیکھیے، اپنے اندرونی لباس کو دیکھیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیا حرکات کر رہے ہیں۔